قال الله تعالى في شأن حبيبه مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. وقال الله تعالى في شأن في القرآن المجيد إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. آمنت بالله صدق الله العظيم. قرآن پاک کی معروف و مشہور آیت پاک پڑھنے کا شرف حاصل کیا جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ میں نے اِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ. اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے اپنی امانتوں کا بوجھ زمین آسمان اور پہاڑوں پر ڈالا. وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا سارے کے سارے ڈر گئے یعنی انہوں نے امانت کا بوجھ نہیں اٹھایا. وَحَمَلَهَا الْإِنسَانُ انسان نے اٹھا لیا. اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا إِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا کہ بے شک آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کے پیار کا اظہار کیا. پیار کی جگہ پیاری کے لہذا ظلم کر لیا اپنی جان پر ظلم کر لیا. جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے سارا بوجھ پہاڑوں پر ڈالا تو انہوں نے انکار کر دیا. آسمان نے بھی انکار کر دیا. زمین آسمان پہاڑ کر گئے تو حضرت قاضی ثناء اللہ خان فتح فرماتے ہیں کہ اس وقت حضرت آدم علیہ السلام نے عرض کی یا اللہ کوئی نہیں اٹھاتا تو میں اٹھا لوں. کوئی نہیں اٹھاتا امانت کا بوجھ کوئی نہیں اٹھاتا تو میں اٹھا لوں. تو اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا ہے آدم کمزور ہے تو کیسے اٹھائے گا. تو حضرت آدم علیہ السلام نے شیخ نادی فرماتے ہیں جب مستیا ہو مستی میں آ جائے تو ایک من کی جگہ دو من اٹھا لیتا ہے. تو حضرت آدم علیہ السلام پر اس وقت ایسی عشق کی مستی چھا گئی. بھاری وزن تھا بوجھ تھا اس کی طرف نہیں دیکھا. فرمایا یا اللہ تو اٹھا لے تو میں اٹھا لوں گا یعنی تو میری مدد فرمائے گا تیری مدد سے میں اٹھا لوں گا. تو اللہ تبارک تعالیٰ نے اسی کا یعنی جو واقعہ ہوا اس کا سارا نظم قرآن پاک میں فرمایا. اگر جانتے ہو تو پڑھو قرآن. ایسا نہیں اونچا بولو ماتھا بولتے دے رہے ہیں تھوڑا اونچا اور زور لگا کے. اگر جنہوں پتہ نہیں آیا تھی میں پہلے اپنا ہاتھ لے گیا تھی ہاتھ اٹھا کے اونچا بولو. خالق کائنات اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا إِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ فَأَبَيْنَ أَن يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا الْإِنسَانُ إِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا. خالق کائنات اللہ رب العزت نے فرمایا اے انسان تو میرے عشق دبار چکے گا. عرض کی تھی یا اللہ تو چکا لما تو میں چک لوں گا. فرمایا جنت چھٹی پوے گی. عرض کی تھی یا اللہ چھٹ لوں گا. فرمایا 350 سال سجدے دے وچ رونا پوے گا. عرض کی تھی یا اللہ رو لوں گا. فرمایا آرے ہیٹھاں بھی آنا پوے گا. عرض کی تھی یا اللہ لوں گا. فرمایا سولی چڑھنا پوے گا. عرض کی تھی یا اللہ چڑھ جانا گا. فرمایا طائف وچ پتھر بھی کھانے پون گے. عرض کی تھی یا اللہ کھا جانا گا. فرمایا مصر دے بازاراں وچ یوسف بن کے وکنا پوے گا. عرض کی تھی یا اللہ وک لاواں گا. فرمایا سولی چڑھنا پوے گا. عرض کی تھی یا اللہ چڑھ جانا گا. فرمایا مکہ چھڈ کے مدینہ آنا پوے گا. عرض کی تھی یا اللہ آ جانا گا. فرمایا مدینہ چھڈ کے کربلا آنا پوے گا.
عرض کی تھی یا اللہ جمانگا فرمایا عباس سے بازو دینے بدن گے عرض کی تھی یا اللہ دے جمانگا 6 مہینے تعلیم کر علی اصغر دینا پڑے گا عرض کی تھی یا اللہ دے جمانگا 18 سال کا جوان علی اکبر دینا پڑے گا عرض کی تھی یا اللہ دے جمانگا فرمایا میرے چڑھ کے قرآن پڑھنا پڑے گا عرض کی تھی یا اللہ پڑھ لگا پھر قدرت کی آواز ہے یہ انسان تو سارا کچھ میرے عشق بدلے کرے گا پھر فرشتہ تو تینوں سجدے نہ کروا میں میرا دکان رکھے گا جنہوں سمجھ آئیے وہ بولو سبحان اللہ شانے فرماندے نے عشق کی گل عشق والے جانے جاگتے بیٹھے ہو جنہوں سمجھ آئیے عشق کی گل اور بولے بچہ ہوئے چھوٹا ہوئے کام بڑا کر جاوے تے باپ بڑا دنوں راضی مدائے آگے کہتا ہے تینوں کیا دیاں قاضیاں نے بڑا ہو کے کر لمی چھوٹا یعنی رہ جا یعنی اپنی شائستہ زبان قبیلے دی زبان جو بولا کہتے ہیں بڑا 400 دیاں ہی حلتا ہے یعنی جب حضرت آدم علیہ السلام نے یہ بوجھ اٹھا لیا قدرت بڑی راضی ہوئی لیکن پھر بھی پیار کی بیچ میں جھڑپ مری ویچ پیار نے جھڑپ دی فرمایا انہو کانا ظلومن جہولا جاہلہ عشق کر لیا ظلم کر لیا اپنی جان سے عشق کر لیا چلیے میاں محمد بھائی کو دے دیتے میاں محمد بھائی کو اس آیات بل گئے تکی فرما دینے حضرت میاں محمد بھائی فرما دینے بار عشق دا کسے نہ چکے کر کر مکر بہانے بار عشق دا چک لیا انسان نادان میاں محمد فرماتے ہیں بار عشق دا کسی نہ چک لیا آسمان بھی ڈر گیا زمین بھی ڈر گئی سارے ڈر گئے انسان نے چک لیا فرمایا انسان نادان نے عشق دا بار چک لیا آج عاشق دے واسطے آئے ہیں تو انہیں کتنا عشق کتاب کربلا دے سارا کا سارا بندہ رب دی بارگاہ وچ دے دیتا قربان کر دیتا عشق دے واسطے سبحان اللہ خالق جناب اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں فرمایا الا بذکر اللہ تطمئن القلوب دلوں کا قرار اللہ کے ذکر میں ہے حضرت حسین علیہ السلام کو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے امام کو سکون ملتا سے تلاوت قرآن کی نہیں کرتے تھے جدو آپ دا قافلہ مکے تو مدینے گیا مدینے تو مکے گیا سبحان اللہ اور بیٹھے ہو آگے ہو خالق کائنات اللہ رب العزت نے فرمایا الا بذکر اللہ تطمئن القلوب بے شک دلوں کا قرار سکون جو ہے اللہ کے ذکر میں آئے حسین کو دلوں کو سکون کیسے اپنے دل کو سکون کیسے دلاتے تھے میرے حسین کو جب تلاوت قرآن پاک کرتے تھے تو کتنا ان کو سرور آتا تھا جدو آپ دا قافلہ مکے تو مدینے گیا تو میرا حسین تلاوت قرآن کر رہا ہے جدو مدینے پہنچا پھر بھی تلاوت قرآن کر رہا ہے مدینے تو کربلا جا رہے ہیں پھر بھی قرآن پڑھ رہے ہیں کربلا دے وچ ڈیرے لگ کے پھر بھی قرآن پڑھ رہے ہیں اور حسین دی محفل سجاؤن والے ہو حسین نو پتہ نہیں کنی قرآن دے نال محبت ہے سر نیزے تے سوارے پھر بھی قرآن پڑھی جا رہی ہے یعنی سر نیزے تے سوارے پھر بھی قرآن پڑھی جا رہے ہیں اور جاتے جاتے دستا جا رہے ہیں میں نماز نہیں چھٹی جان دے دیتی میں تلاوت قرآن نہیں چھٹی جان دے دیتی اور عاشق کہتا ہے حسین تے لوکراں حسین دے غلاماں نے اس وقت نماز نہیں چھٹی جان دے دیتی یعنی انہوں نے کدے نماز چھٹی نہیں اور آج حسین دے غلاماں دا اے حال انہوں نے کدا پڑھی نہیں اور انہوں نے تلاوت قرآن پاک چھٹی نہیں سر نیزے تے سوارے پھر بھی تلاوت قرآن کار یعنی جاری ہے اور آج حسین کا نعرہ لگانے والا قرآن پڑھنا نہیں آتا انگلش پڑھ لیتا ہے فلسفہ اتنا دے لیتا ہے کہ شہر میں سب کو سمجھا دیتا ہے لیکن قرآن پاک کھولو تو کہتا ہے مجھے آتا ہی حسین سے محبت کرنے والوں حسین کو تو قرآن سے محبت تھی انگلش کے ناول سے نہیں
اس کو نماز سے محبت تھی، اس کو نماز سے محبت تھی. ہمیں تو کیا محبت ہے، نماز جو پڑھتے ہیں ہم اس کو عمدہ دانا دیتے ہیں. بڑا عاجز سنا اللہ ہے، پتہ تو اس وقت چلے گا کہ جب حسین کے سامنے آئیں گے. اور اس سے محبت کرنے کا کیا صلہ ہے؟ آؤ آخری حدیث سناتا ہوں، ٹائم ختم ہو گیا. میرے نبی ایک مرتبہ مدینے کی گلی جا رہے تو آگے سارے بچے مدینے کی گلی میں کئی بچے کھیلتے پہ تھے تو انہوں نے بولے ایک دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے چک لیا تے انہوں چمی جا رہے. صحابہ کرام نے فرمایا صحابہ تسی گواہ رہنا کل قیامت کے دن محمد نے اس وقت تک جنت نہیں جانا جب تک بچے تھے ماں پہ جنت نہ لے جا رہے. صحابہ کرام نے عرض کی یا رسول اللہ یہ کی شان ہے، اس بچے کی شان ہے. حضور نے فرمایا ایک باری میرا حسین گلی میں جا کر رہی اور انہوں نے سی بتا ہوں نے پیچھے یہ بچہ جا رہا تھی اور انہوں نے سی بتایا کہ پیچھے میں آ رہا تھی. میرا حسین آگے جا رہا ہوں نے پیچھے یہ آ رہا، میرے حسین کو نہیں پتا ہوں نے پیچھے آنا پیا، انہوں نہیں پتا ہوں نے پیچھے میں آنا پیا. اندہ کام کی تھی جتھے جتھے میرا حسین قدم رکھتا ہے اتھے اتھے جا کے انہوں چمتا ہے، اس جگہ اپنے لب رکھتے چمتا ہے. تو حضور نے فرمایا میرے حسین سے قدماں دے نال محبت کرتا ہے، جیڑا حسین دے نال محبت کرے محمد دے نال کیوں نہ محبت کرا. جیڑا حسین دے نال محبت کرے میں ان دے نال محبت کیوں نہ کرا. حضور نے فرمایا جنوں حسین دے نال محبت ہے انہوں میرے نال محبت ہے، جنوں میرے نال محبت ہے انہوں رب دے نال محبت ہے، اور جنوں رب دے نال محبت ہو گئی وہ رب نو پیارا ہو گیا، اور پیارا ہو گیا تو جنت میں حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو جنتی آدمیوں کے سردار ہیں اس میں پھر یہ بھی شامل ہو گیا، اس کی غلامی میں آ گیا. تو حسین سے محبت رکھنے والا دوزخ میں نہیں جائے گا، حسین سے بغض رکھنے والا کبھی جنت میں نہیں جائے گا. حسین کا حضور نے فرمایا جس نے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی. ایک جس میں آتا ہے کہ جس نے حسن اور حسین دونوں سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی. اور جو حضور سے محبت کرتا ہے حضور نے فرمایا اس کا ایمان کامل ہے، اس کا ایمان کامل ہے. فرمایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کو جس سے محبت ہوتی ہے اس کا ذکر کثرت سے کرتا ہے، جس کو جس سے محبت ہوتی ہے من آپ کا شیئن کا کا ذکر ہو، جس کو جس سے محبت سے فرمایا اس کا ذکر کثرت سے کرتا ہو. آگے فرمایا لا الہ الا محبت لہو، جس کے دل میں میری محبت نہیں اس کا ایمان ہی کامل نہیں. جس کے دل میں حضور نے فرمایا میری محبت نہیں اس کا ایمان کامل نہیں. اور حضور نے فرمایا میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں ہے. ہم نماز نہیں پڑھتے تو حضور کی آنکھوں کو ٹھنڈک نہیں پہنچتی. نماز نہیں پڑھتے تو حضور کتنا ناراض ہوتے ہوں گے. نماز پڑھا کریں، نماز جنت کی کنجی ہے. نماز آپ پڑھیں گے آپ کی روزی میں برکت ہوگی. آج ہر طرف غربت چھائی ہوئی ہے، بچھا دو مصلی پڑھو نماز. دیکھتا ہوں کیسے رہے ہیں کچھ بھی. ہم نے رب سے منہ موڑ لیا ہے، ہم بھول بیٹھے ہیں اپنے رب کو. 4 دن کی زندگی ہے اپنے رب کو منا لو، پتہ نہیں کب سانس کس وقت کس موڑ پر ختم ہو جائے. بعد میں کہیں گے یہ اچھا تھا بیچارہ تھا یہ ایسا تھا ویسا تھا. پتہ تو قبر میں چلے گا کہ ہمارے نام اعمال کیسا تھا، ایسا تھا ویسا تھا وہ الگ بات ہے. پتہ تو قبر میں چلے گا ہمارا نام اعمال کیسا تھا. اس لیے اپنے رب کو منا لو، ابھی وقت ہے. اللہ عز و جل کی بارگاہ میں دعا ہے کہ جو کچھ بڑا سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وقت ختم ہو گیا، بیان میں جو غلطیاں ہوئی اپنے فضل و کرم سے معاف فرمائے. وما علینا الا البلاغ المبین. ماشاءاللہ.